اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری نماز سے متعلق پہلی ویڈیو میں نماز سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بیان کیے تھے۔ آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیماری میں، غم میں، خوشی میں، غرض کسی بھی حالت میں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص دریا میں اتر کر دریا پار کر رہا ہے، وہ دریا کی لہروں میں پھنس جاتا ہے، جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ایسی حالت میں اس کی صورت پر نظر پڑ جاتی ہے کہ وہ غروب ہونے والا ہے اور دریا پار کرتے تک عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی ہولناک صورتحال میں بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا ہوگی، غرض کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہر مصیبت میں نماز کا سہارا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی ہر مصیبت میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہر قدم پر حضور اقدس کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تو وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ترجمہ: اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ ہر مصیبت و پریشانی کے وقت نماز۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم 1 دینار کرایہ پر مجھے اپنے خچر پر سوار کر لو؟ کلی نے اس کو منظور کر لیا اور وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک 2 راہ ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کلی نے شارع عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ میں جانتا ہوں، یہ بہت قریب ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت ہے کہ اس میں سبزہ بہت ہے۔ کلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ سوار نے کہا میں بہت دفعہ اس راستے پر چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستہ کو چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، خچر اور سامان سب لے لے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر سب لوں گا۔
کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز تو پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کر لیا، ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ادھر سے ایک سوار نمودار ہوا، گھوڑے پر بیٹھا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا خدا کے واسطے اتنا بتا دو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں آمین یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب بن جاتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ نمازی کا شہید سے پہلے جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور سے عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں؟ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، 6000 اور اتنی رکعتیں بھی نماز کی 1 سال میں ان کی دوسرے سے بڑھ گئیں۔ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں بنتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ لوگوں نے عرض کیا خدا کے منادی کا اعلان کہ نماز کے ذریعے اپنی آگ بجھا لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے اسے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں یعنی نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ اور ایک دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے یعنی عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو راحت کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور برے کاموں میں، گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ ہی وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا اور نہ کچھ آیا۔ نمازی کے جنت میں داخلہ کی ضمانت۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ جل شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرما دیں چاہے اس کو عذاب دے دیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی اور اس کے اہتمام کی کہ اللہ تعالیٰ عہد کرتا ہے اور اللہ کی ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ شخص کتنا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ بھی مشقت نہیں ہے، مالک الملک دونوں جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ نماز کی 2 رکعتیں سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے۔ اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ حضور نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا حضور، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 4 آنا کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ پرانے وقتوں کا ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ تو کیا نفع ہے۔ حقیقی نفع تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور 2 رکعت نماز کے مقابلہ میں لاکھوں کروڑوں روپے کی وقت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے، اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی بڑی دولت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ اسی وجہ سے حضور اقدس سید البشر فخر رسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس کی وصیت آئی ہے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ بھی نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہم بھی عہد کریں کہ 5 گانا نماز کا اہتمام کریں گے اور نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔